السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید ولد آدم وخاتم الانبیاء وعلی آلہ المجتبی وعلی کمل اتباعہ من الصدیقین والصالحین والشہداء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ سبحان اللہ، ذرا محبت کے ساتھ سبحان اللہ، ذرا پیار کے ساتھ سبحان اللہ، ذرا خلوص والی سبحان اللہ۔ چلے میں نعرہ لگوا رہا ہوں، آپ تھوڑا سا بیدار ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، سوئے پڑے ہیں آپ یار، ایسا نہ کریں۔ نعرہ تکبیر، اس کا دائیں ہاتھ سلامت ہے وہ ضرور اٹھائے۔ نعرہ تکبیر، آپ سلامت رہیں، آپ جی آپ دونوں ہاتھ اٹھائیں، ذرا محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، وجد میں آ کے سینے کا زور لگا کر نعرے کا جواب دیں۔ تاجدار ختم نبوت، ماشاءاللہ سبحان اللہ، مل کے ایک بار پھر تاجدار ختم نبوت۔ اس نعرے کی بہت ضرورت ہے، اس عقیدے کی بہت ضرورت ہے، اور یہ وقت کی ضرورت ہے۔ کہہ رہا ہوں تاجدار ختم نبوت، سارے بولے نا، ایک مرتبہ ذوق بن جائے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، رتبہ بشردہ دو چند کر دیتا ہے، ملائکہ کو پل پل پابند کر دیتا ہے۔ رتبہ بشردہ دو چند کر دیتا ہے، ملائکہ کو پل پل پابند کر دیتا ہے۔ ذکر تیڑا اتنا بلند کر دیتا ہے کہ سدرہ کو زیر کمند کر دیتا ہے۔ رتبہ بشردہ دو چند کر دیتا ہے، ملائکہ کو پل پل پابند کر دیتا ہے۔ ذکر تیڑا اتنا بلند کر دیتا ہے کہ سدرہ کو زیر کمند کر دیتا ہے۔ فواقع خدا تینو تاج نبوت، نبوت کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، آتے رہے انبیاء کما قیل لہم، والخاتم حقکم کے خاتم ہوئے تم، یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام، آخر میں ہوئی مہر کے اکملت لکم۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نبی نو تاج پہنایا گیا ختم نبوت دا، ہے مالک تاجدار انبیاء ختم نبوت دا۔ عقیدہ پکا ٹھکا ہے میرا ختم نبوت دا، محمد پاک دا نوکر کسے کانے دا کانا نہیں، محمد پاک دا نوکر کسے کانے دا کانا نہیں، محمد پاک دا نوکر کسے کانے دا کانا نہیں۔ محمد جب حضور کے بعد سیدنا صدیق اکبر جیسے، سیدنا فاروق اعظم جیسے، سیدنا عثمان غنی جیسے، سیدنا مولا علی حیدر کرار جیسے نبی نہیں بن سکتے، تو یہ لیٹرین میں مردار ہونے والا، قادیان کے رہنے والا کانا کیسے نبی بن سکتا ہے؟ ذرا مل کے جواب دو۔ تاجدار ختم نبوت، ایک مرتبہ محبت سے کہو سبحان اللہ۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کول کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، وہ جن کے نام ٹھنڈ آ گئی ہے، میرے بھی پتہ لگ گیا ہے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے، مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے۔
مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے، کبھی قطرہ کبھی دریا کبھی پورا سمندر بانٹ دیتا ہے، مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے، کبھی قطرہ کبھی دریا کبھی پورا سمندر بانٹ دیتا ہے۔ حفاظت اس کو کرنی ہو اپنے گھر کی دشمن سے، ابابیلوں کے لشکر میں وہ کنکر بانٹ دیتا ہے۔ جان جس میں بھی ہے اسے رزق خدا دیتا ہے، وہ تو پتھر میں بھی کیڑوں کو غذا دیتا ہے، دن کو سورج سے زمانے کو ضیاء دیتا ہے، رات کو آسمان چاند تاروں سے سجا دیتا ہے، غرق کر دیتا ہے لشکر فرعون کو پل میں، اور قافلہ موسیٰ کو پار لگا دیتا ہے، سکوت حرف کو اذن بیان دیتا ہے، وہ دشت فکر میں اب بھی اذان دیتا ہے، سیاہ رات کی ہتھیلی پر کاٹ کر جگنو وہ رہنموں کو سحر کا نشان دیتا ہے، وہ میرا کریم صفی مجھے میرے ہر شے سے بہشت بری میں مکان دیتا ہے۔ ارے جان جس میں بھی ہے اسے رزق خدا دیتا ہے، وہ تو پتھر میں بھی کیڑوں کو غذا دیتا ہے۔ شان کریمی ہے، وہ علا کل شین قدیر ہے، جان جس میں بھی ہے اسے رزق وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے ہر کام بناتا تو ہے، ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے، ادنا ہے کوئی عالی حبشی ہے یا کرشی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے، تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لا حد کرم آپ سناتا تو ہے، اندھیروں کو سویروں سے جگاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں میں سلاتا تو ہے، یکتا ہے یگانا ہے تو احد سمجھ ہے، مشکل سے ہو مشکل تو بچاتا تو ہے، پڑھ قصہ عزیر کے قرآن گواہ ہے، مردوں کو شرعام جلاتا تو ہے، بہتان کوئی باندھے جو بہتان کوئی باندھے جو حرم نبی پر عائشہ تو مطہر ہے بتاتا تو ہے۔ عائشہ تو مطہر ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، نعرہ ختم نبوت، نعرہ صحابہ، نعرہ صحابہ، نعرہ اہل بیت، نعرہ اولیاء اللہ، نعرہ اولیاء اللہ، نعرہ تکبیر۔ ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر، رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر، سخن کے شور سے کچھ کٹ کے نعت پڑھتے ہیں، روایتوں سے ذرا ہٹ کے نعت پڑھتے ہیں، حسنین کے نانا کا کھاتے ہیں صدقہ، خدا کا شکر ہے ہم ڈٹ کے نعت پڑھتے ہیں۔ ذرا محبت سے سبحان اللہ، والا جو ذرا پیار نہ لکھو سبحان اللہ۔ مجرم ہو تم اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ در تنباک پہ روتے ہوئے آؤ، قرآن میں مذکور ہے توبہ کا طریقہ، سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ۔ قرآن میں مذکور ہے توبہ کا طریقہ، سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ، تعجب کیا اگر شاعر سخن پر نعت پڑھتے ہیں کہ ابو جہل کی مٹھی میں کنکر نعت پڑھتے ہیں۔ میں نعت پڑھنی تو تسی سبحان اللہ آکھنی ہو، میرا دل پکڑتا ہے تواڈی سبحان اللہ دے تو آقا سبحان اللہ، ذرا محبت کے ساتھ سبحان اللہ۔ جڑا ذکر نبی اچھ نہ بولے وہ اپنا نہیں ہو غیر ہے، تو ساتھے اپنے ہو پھر بھی چپ صحیح والا لے ہو تھانو خیر ہے، ذرا محبت نہ لاکھو سبحان اللہ۔ تعجب کیا اگر شاعر سخن پر نعت پڑھتے ہیں کہ ابو جہل کی مٹھی میں کنکر نعت پڑھتے ہیں، جہاں پر منافقوں کو نعت سے تکلیف ہوتی ہے وہاں شہر مدینہ میں کبوتر نعت پڑھتے ہیں، وہاں شہر مدینہ میں کبوتر نعت پڑھتے ہیں، وہاں شہر مدینہ میں کبوتر نعت پڑھتے ہیں۔ نبی دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو بد کے سونا کسے دا حسن و جمال ہے۔
اللہ نے ایسا حسین بنایا، ایسا خوبصورت بنایا، ایسا جمیل بنایا، اجمل بنایا، اکمل بنایا۔ اللہ والوں نے جب دیکھا تو فرمایا آج شک بترانی بدھیریے چودریڑی اداس دھنیریے لولو شوق شنگیریے اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں اس صورت نو میں جانا کھاں جانا کھاں کے جانے جہانا کھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شانہ کھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں اید حسن دفر تو شمس قمر اید متوالے صدیق عمر کی جن بشر کی شاہ بدا کی جسمی نصیر اے شان خدا انہیں ہوست موہ بول پیا سبحان اللہ۔ ایسا حسین بنایا، ایسا۔ ایک صحابی نے حضور کی بارگاہ میں سوال کیا، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو نبوت کب دی؟ اللہ نے آپ کو رسالت کب دی؟ حضور فرماتے ہیں کہ ابھی آدم روح اور جسم کی تکمیل کے عمل سے گزر رہے تھے کہ اللہ نے مجھے نبوت بھی دے دی، رسالت بھی دے دی۔ اللہ نے مجھے نبوت بھی دے دی، ابھی آدم بھی نہ بنے تھے، میرے نبی تب بھی تھے۔ اور کسی شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا، کن سے الست بعد میں پہلے میرا نبی، ہر بود و ہست بعد میں۔ یہ جو اشعار ہوتے ہیں نا، اشعار اگر ٹھیک ہو نا، ٹھیک اشعار، تو پھر یہ گھنٹوں کی تقاریر کا جو خلاصہ ہوتا ہے اشعار میں، وہ یوں سمجھے کہ پابند ہوتا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ تو آپ ذرا توجہ کے ساتھ، میں یہ حضور کی نعت پڑھ رہا ہوں کہ حضور فرماتے ہیں کہ ابھی آدم بھی نہ بنے تھے کہ اللہ نے مجھے نبوت بھی دے دی اور رسالت بھی دے دی۔ اور شاعر کہتا ہے، کن سے الست بعد میں پہلے میرا نبی، ہر بود و ہست بعد میں پہلے میرا نبی، دریا و دشت بعد میں پہلے میرا نبی، کلمہ کلام بعد میں پہلے میرا نبی، ہر انتظام بعد میں پہلے میرا نبی، غور و قصور بعد میں پہلے میرا نبی، کیف و سرور بعد میں پہلے میرا نبی، ارے آدم بنا ہے بعد میں پہلے میرا نبی، آدم بنا ہے بعد میں پہلے میرا نبی، پہلے میرا نبی۔ اور جب حضور آئے اور حضور کی آمد سے قبل کیا ماحول تھا اور حضور کی آنے کے بعد کیسا ماحول بنا۔ ایک دن صحابہ کرام تذکرہ کر رہے ہیں اپنے جہالت کے دور کا، جب حضور تشریف نہیں لائے تھے اور اسلام قبول نہیں کیا تھا صحابہ کرام نے، تو آپس میں تذکرہ کر رہے تھے۔ تو حضور تشریف لائے، فرمایا صحابہ کیا کہہ رہے تھے؟ یا رسول اللہ، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ہمیں دے دیا ہے، آپ کو ہم میں بھیج دیا ہے۔ تو یا رسول اللہ، ہم اس وقت کو، گزرے وقت کو، اپنے ماضی کو یاد کر رہے تھے اور آج کے حال کو دیکھ کے ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ہمیں دے دیا ہے، اپنا پیارا حبیب ہمیں دے دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، بتاؤ نا جہالت کی دور میں کیا حالات تھے؟ تو صحابہ کرام کچھ اس انداز میں بیان کرتے ہیں اور شاعر نے قلم اٹھایا اور اس منظر کو یوں لکھا۔ صحابہ فرماتے ہیں، بڑے اوکھے دن گزارے تیرے آن کول پہلے، بڑے اوکھے دن گزارے تیرے آن کول پہلے، انسان ہن انسان، انسان ہن درندے، آگے تسی بنایا سانو خدا دے بندے، مخلوق ہے خوارے، یا رسول اللہ مخلوق ہے خوارے، تیرے آن کول پہلے، بڑے اوکھے دن گزارے تیرے آن کول پہلے، 360 بتاں تو آگے تسی چھڑایا۔ 360 بتاں تو آگے تسی چھڑایا، وسدا رہے مدینہ ایک دا سنو بنایا، پھر دیسی مارے مارے تیرے آن کول پہلے، پھر دیسی مارے مارے تیرے آن کول پہلے، بڑے اوکھے دن گزارے تیرے آن کول پہلے۔ ذرا آگے ایک اور صحابی کھڑا ہوتا ہے اور حال بتاتے ہوئے کہتا ہے، یا رسول اللہ، ظلم کی انتہا ہو گئی، ظلم کی انتہا ہو گئی تھی، ہم تو زندہ جانور کا گوشت، اونٹ کا گوشت، زندہ جانور کا تلوار مار کے، خنجر مار کے وہاں سے حاصل کر لیا کرتے تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ ننگے طواف کر دے آندھا ذرا حیانہ، زندہ اٹھا دی آقا کٹنے ہسے کہانا، جس دے نہن کنارے تیرے آن کول پہلے، بڑے اوکھے دن گزارے۔ اور ایک صحابی کھڑا ہوتے عرض کرتا، یا رسول اللہ، میں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا اور جب آپ آئے تو پھر بیٹی کو وقار ملا، ماں کو عزت ملی، عظمت ملی۔ اور شاعر لکھتا ہے کہ تختر کشیدی آندھی آمد تیری تو تھم گئی، بیٹی تو زندگی مل گئی، بیٹی ہو محترم گئی۔
دفتر کشیدیاں تھی آمد تیری تے تھم گئی بیٹی کو زندگی مل گئی بیٹی ہو محترم گئی عورت ہے بے وقارے تیرے آن کول پہلے بڑے اوکھے دن گزارے تیرے آن یہ ماضی ہے اب حضور آ گئے جب حضور آ گئے تو کیا ہوا پہلے خزاں تھی اب بہار آ گئی رک گئے خزاں دے موسم آیا ربیع الاول خزاں مک گئی جدو ربیع الاول آیا سبحان اللہ جب حضور آئے تو خزاں جاتی رہی بہار آ گئی ہر سو بہار آ گئی ربیع الاول بہار اول کے جس میں آئے تھے آقا مدنی وہ ماہ مقدس گھڑی مقدس کے جس میں آئے تھے آقا مدنی مک گئے خزاں دے موسم آیا ربیع الاول آیا آخیر اندر لیکن تو سب تو اول آیا اخیر اندر لیکن تو سب تو اول آیا اور حضور کے بعد کوئی اور نبی آ نہیں سکتا ولی تو آ سکتے ہیں نبی بولو نبی نبی نہیں آ سکتا اور عقیدہ ختم نبوت وہ عقیدہ جو ایمان کی اساس ہے بنیاد ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ہم یہ مل کے نعرہ لگائیں میرے ساتھ ختم نبوت کا تاج کوئی پا نہیں سکتا اور نبی کوئی آ نہیں سکتا تسی اے جملہ میرے نال مل کے کہنا ہے سائیوال والے تاج کوئی پا نہیں سکتا اور نبی کوئی جیدہ مکھ نورانی ہووے تاہا پاک پیشانی ہووے خلقت کل دیوانی ہووے عالم تے سلطانی ہووے رب دا ہو دل جانی ہووے تاہا پاک پیشانی ہووے جاگتے کوئی اجدہ چھا نہیں سکتا اور نبی کوئی آپ جی اور نبی کوئی فرمایا جیسے اسلام کے گھر میں داخل ہونے کے لیے نا کلمہ ضروری ہے کلمے کا اقرار ضروری ہے کلمہ پڑھنا ضروری ہے جیسے اسلام کے گھر میں داخل ہونے کے لیے کلمہ ضروری ہے ویسے اسلام کے گھر میں رہنے کے لیے عقیدہ ختم نبوت ضروری ہے اور ایک کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے جیسے خدا کا کوئی اور خدا نہیں ہے ویسے میرے نبی کا کوئی اور نبی نہیں ہے یہ عقیدہ ختم نبوت ہے جیسے خدا کا کوئی اور خدا نہیں ویسے میرے نبی کا کوئی اور نبی جیسے نا لا الہ الا اللہ ویسے حضور نے فرمایا لا نبی بعدی اسلام کے گھر میں داخل ہونے کے لیے جیسے کلمہ ضروری ہے اسلام کے گھر میں رہنا چاہتے ہو تو عقیدہ ختم نبوت ضروری ہے مل کے میرے ساتھ نعرہ لگاؤ تاج کوئی پا نہیں سکتا اور نبی کوئی جیدہ مکھ نورانی ہووے تاہا پاک پیشانی ہووے خلقت کل دیوانی ہووے عالم تے سلطانی ہووے رب دا او دل جانی ہووے جگتے اجدہ چھا نہیں سکتا اور نبی کوئی آ نہیں سکتا نشرہ والا سینہ ہووے امبر وانگ پسینہ ہووے سہنا شہر مدینہ ہووے نشرہ والا سینہ ہووے امبر وانگ پسینہ ہووے سونا شہر مدینہ ہووے کوئی اتنا کرم کما نہیں سکتا اور نبی کوئی آ نہیں سکتا اب میں اپنی گفتگو کے دوسرے مرحلے میں داخل ہونا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ بھرپور توجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں اس شخصیت کا ذکر یہ وہ شخصیت ہیں یہ وہ ہستی ہیں جن کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں جو مومن کی جان بھی ہیں ایمان بھی ہیں اگر ان کی محبت دل میں نہ ہو مومن بن سکتا ہی نہیں بندے کا ایمان کامل ہو سکتا ہی نہیں اگر اس شخصیت کی محبت دل میں نہ ہو بندہ سنی نہیں ہو سکتا کہہ رہا ہوں جس تن من لٹایا ہووے یار نو موڈیاں چایا ہووے جڑے جڑے پہنچو جڑے جڑے پہنچ جاؤ وہ تو ضرور بولو جس تن من لٹایا ہووے یار نو موڈیاں چایا ہووے سپ دا ڈنگ جھلایا ہووے نال نبی نے سوایا ہووے جس تن من لٹایا ہووے یار نو موڈیاں چایا ہووے سپ دا ڈنگ جھلایا ہووے نال نبی نے سمایا ہووے آپ عقیدہ لیجئے اور نتیجہ لیجئے جس تن من لٹایا ہووے یار نو موڈیاں چایا ہووے سپ دا ڈنگ جھلایا ہووے نال نبی نے سمایا ہووے او حق زہرا دا کھا نہیں سکدا اور نبی کوئی یار ہے
पे तैयार हाँ हम क्या बदले ताज कोई पा नहीं सकता जिस तन मन लुटाया होवे यार नू मोटियां चाया होवे सब दा डंग चलाया होवे नाल नबी ने समाया होवे मिल के बोलो ना वो हक ज़हरा दा ओ हक ज़हरा दा ओ हक ज़हरा दा नाल नबी ने समाया होवे। हुजूर फरमाते हैं मंजारा कबरी वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे रोजे की जियारत की, जिसने गुंबद खजरा की जियारत की, जिसने मेरी कब्र की जियारत की, क़यामत के दिन मैं उसकी शफाअत करूंगा। अरे 1400 साल के बाद साहिवाल का कोई रहने वाला हुजूर का उम्मती जाके मदीना में गुंबद खजरा को देखे, हुजूर फरमाते हैं मैं उसका जामिन। हुजूर 1400 साल से अंदर लेटे और जो हुजूर की मैयत में लेटे और जिस मैयत का जिक्र खुद कुरान करे, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। है प्यारे हुज़न न कर, गम न कर, मलाल न कर, अल्लाह तेरे नाल भी है मेरे नाल भी है। नहीं है ये जमा कसी का माना अल्लाह हम दोनों के साथ है। मैंने कहा तुझे क्या पता सैयदना सिद्दीक़ अकबर की अजमत का। सैयदना सिद्दीक़ अकबर तो वो है जिसे अल्लाह का कलाम भी सहाबी कह रहा है, मुस्तफा की ज़बान भी सहाबी कह रही है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर अतीक अतहर अस्दक़ुस सादिक़ीन, अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, सिद्दीक़ अक्स हुस्न जमाले मुहम्मद अस्त, फारूक ज़िल्ल जाहो जलाले मुहम्मद अस्त, उस्मान ज़ियाए शम्माए कमाले मुहम्मद अस्त, हैदर बहार बाग़े खिसाले मुहम्मद अस्त, अबू बकर हम चुकाबा उमर दर तवाफ़ू, उस्मान आबे ज़म अली हज अकबर अस्त, इस्लाम माई तात खुलफाए राशिदीन, ईमान मां मोहब्बत आले मोहम्मद अस्त। जो रोशनी के अमीर ठहरे हम उन सितारों को मानते हैं जिन्हें खिजा का न कोई डर हो, हम उन बहारों को मानते हैं हमारे दामन तो रब की इनायतों से भरे हुए हैं। हम अहले सुन्नत नबी के नासिर तमाम यारों को मानते हैं, तमाम यारों को क्योंकि ये इस्लाम की फौज है, सहाबा इस्लाम की फौज है और सैयदना सिद्दीक़ अकबर पहले अमीर है, सिपह सालार है। मेरे नबी जैसा तमाम नबियों में कोई नहीं, वैसे नबियों के बाद उम्मत में सैयदना सिद्दीक़ अकबर जैसा कोई नहीं। सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया में नहीं, आदम से लेके जनाब ईसा तक सारी उम्मतों में सैयदना सिद्दीक़ अकबर अफजल वाला है। हमारा ईमान और हमारा अकीदा जैसे मेरे नबी की जात तमाम नबियों से आला व अफजल है, वैसे मेरे नबी की अज़वाज तमाम नबियों की अज़वाज से आला व अफजल है। जैसे मेरे नबी की जात तमाम नबियों से आला व अफजल है, वैसे मेरे नबी की औलाद तमाम नबियों की औलाद से आला व अफजल है। जैसे मेरे नबी की जात तमाम नबियों से आला व अफजल है, वैसे मेरे नबी की अहले बैत तमाम नबियों की अहले बैत से आला व अफजल है। मेरा अकीदा, मेरा नबी जिस सवारी पे सवार हो जाए, कायनात में कोई सवारी उस सवारी का मुकाबला नहीं कर सकती। सुनिए मेरा जुमला, जैसे मेरे नबी की जात तमाम नबियों से आला व अफजल, वैसे मेरे नबी के सहाबा तमाम नबियों के सहाबा से आला व अफजल। ताजदारे खत्म नबूवत शान सहाबा, शान सहाबा, ताज सहाबा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत कितनी जरूरी है। इन्हें क्या पता सिद्दीक किसे कहते हैं, जिन्हें सूटा लाया हुआ उन्हें तो अपना पता नहीं होता, और जिन्हें सूटा लाया हुआ उन्हें तो खाला भी नहर लग रही है। मैंने कहा तुझे तो अपना पता नहीं, नबी के यारों का कैसे पता रहे। हाँ मैंने कहा तुझे कभी दलील दीजिए, सबूत दीजिए, अबू बकर मोमिन है कि नहीं। मैंने कहा सुन, अबू बकर को मोमिन मानने के लिए दलील और सबूत की जरूरत नहीं होती। अबू बकर को मोमिन मानने के लिए बंदे को पहले खुद मोमिन बनना पड़ता। ये मामूली हस्ती है।
اللہ جس کے ایمان کی ضمانت دے, اللہ جس کے ایمان کی ضمانت دے, اللہ جس کے ایمان کی مثال دے. اچھا یہ جو, میں تو طالب علم ہوں, یہ جو آیت ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا, یہ اس وقت تو نازل نہیں ہوئی, یہ بعد میں نازل ہوئی. تو یہ جو منظر غار والا ہم تک پہنچا ہے, یہ ایک بات ہم تک پہنچی ہے صرف جب صحابی نے ثانی اثنین دوسرے نے کہا اپنے صحابی سے, غار میں تھے دو, کتنے تھے؟ دو, ایک حضور اور ایک سیدنا صدیق اکبر. جب دوسرے نے کہا صحابی سے لا تحزن ان اللہ معنا, یہی جملہ ہم تک پہنچا ہے. غار کا باقی تو سارا پس منظر ہے نا, یہ جو غار کے اندر والی بات ہے وہ یہی ایک ہے. باقی راز و نیاز کی جتنی باتیں ہوئی یا وہ خدا جانے, مصطفیٰ جانے یا صدیق اکبر جانے, ہم تک جو بات پہنچی ہے وہ ہے لا تحزن ان اللہ معنا, حزن نہ کر, غم نہ کر, ملال نہ کر. اچھا بات ہو رہی تھی کہ پیارے اگر یہ تجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں نا جنگ کے دوران, تو پیارے گھبرانا, پریشان نہ, جیسے ہم نے آپ کی مدد کی تھی نا وہ غار کے موقع پر, ہجرت کے موقع پر, تو اب بھی ہم آپ کی مدد کریں گے, آپ کو کافروں پر فتح دیں گے, نصرت دیں گے. تو بات یہاں ختم ہو سکتی تھی, لیکن قرآن نے بڑا پیارا اسلوب اور غار کا منظر ہمیں دیا ہے کہ جب غار میں دو تھے, ثانی اثنین دو تھے, جو دوسرے تھے, حالانکہ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ جو حضور تو پہلے ہے نا, قرآن نے کہا جو دوسرے تھے, دوسرے نے کہا صحابی سے. یہ دوسرا لفظ اس میں بہت, اگر آپ ذرا تھوڑا سا ڈیپلی جائے نا, کہ سیدنا صدیق اکبر غار کے اندر سب سے پہلے داخل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر غار کے منہ پہ بیٹھتے ہیں, آگے صدیق بیٹھتے ہیں, پیچھے حضور کو بٹھاتے ہیں کہ اگر کوئی حملہ بھی کرے تو پہلے صدیق پہ آئے. اس لیے حضور ہوئے دوسرے, میں اپنے ذوق میں ترجمہ کر رہا ہوں, اس لیے حضور ہوئے دوسرے. قرآن نے وہ منظر ہم تک پہنچایا, دوسرے نے کہا پہلے سے صحابی سے لا تحزن ان اللہ معنا, اب یہاں لا تخف نہیں آیا. علماء کرام فرماتے تخف خوف ہوتا ہے اپنی جان کا, اپنی ذات کا, کیونکہ سیدنا صدیق اکبر کو اپنی جان کا ڈر نہیں تھا بلکہ اپنے محبوب کی جان کا ڈر تھا. اس لیے فرمایا لا تحزن, حزن نہ کر, غم نہ کر, ملال نہ کر, ان اللہ معنا. پیارے اللہ تیرے نال بھی ہے تو میرے نال ہے. اچھا ہجرت کی رات جب وہ کافر پہنچے حضور کے گھر کے دروازے پر, صبح تک کھڑے رہے. جب انہیں پتہ چلا کہ بستر پر حضرت علی ہے, نبی نہیں ہے, وہ سیدھا انہوں نے کھوجیوں کو بلایا, اور سمجھا رہی, کھوجیوں کو بلایا کہ یہ قدموں کے نشان دیکھو یہ کدھر جا رہے ہیں. وہ قدم دیکھتے دیکھتے پہنچے صدیق کے دروازے پر. سبحان اللہ, کہاں پہنچے؟ صدیق کے دروازے پر. اچھا وہاں حضرت مولا علی کو کچھ نہیں کہا. جب صدیق کے دروازے پر آئے نا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی صاحبزادی باہر آتی ہیں, تو ابو جہل جب پوچھتا ہے تو آپ فرماتی ہیں کہ میرے علم میں نہیں ہے, تو وہ تماچا مارتا ہے. یہ ہے نبی کے دشمن جو ڈھونڈنے نکلے ہیں نبی کو. کس کے دشمن ہے ابھی؟ اب جب صدیق کے دروازے پر آئے نا, ان کا دشمن ایک نبی نہیں رہا بلکہ صدیق بھی اب ان کا دشمن ہے. پتہ چلا اب میں بہت لطیف جملہ, جو نبی کا دشمن ہے وہ صدیق کا دشمن ہے, جو نبی کا دشمن ہے وہ, جو نبی کا دشمن ہے وہ, جو نبی کا دشمن ہے وہ, سمجھ لو جو صدیق کا دشمن ہے وہ نبی کا دشمن ہے. اب یہ چلتے چلتے قدم دیکھتے دیکھتے کھوجیوں کے ساتھ میں گفتگو کے آخری مراحل میں ہوں, چلتے چلتے غار شور کے دروازے پر پہنچے, منہ پر پہنچے, مکڑی نے جالا تنا ہوا ہے, اب یہ پرندہ کبوتری بھی موجود ہے. کھوجی کہنے لگے ہمارا علم کہتا ہے جس بندوں کو آپ تلاش کر رہے ہو وہ بندے یہاں آئے ہیں. ابو جہل کہنے لگا تیرا دماغ خراب ہو گیا, سٹے آ گئے, اتنی پرانی غار ہے, اتنے کنے آنا. انہوں نے کہا جی بھائی ہمارا علم تو یہی کہتا ہے کہ تھوڑی مرضی. بندے اتنے آئے نے, امیہ بن خلف جھوک جھوک کے دیکھ رہا ہے. غار کے اندر حضور نبی بھی تھے, صدیق بھی تھے نا.
لیکن وہ جالے میں سے دیکھتے رہے، نہ انہیں نبی نظر آیا نہ صدیق نظر آیا۔ اتنی چھوٹی سی غار ہے، غار کے اندر جالے میں سے کافروں کو نہ نبی نظر آیا نہ نبی نظر آیا نا۔ اب مجھے کہنے دیں اپنے ذوق میں، اس وقت کے کافروں کو جالے میں سے غار کے اندر نہ نبی نظر آیا نہ صدیق نظر آیا، اس وقت کے کافروں کو جالی میں سے مزار کے اندر نہ نبی نظر آتا ہے نہ صدیق نظر آتا ہے۔ اب غار میں تھے، اب مزار میں ہے۔ اچھا ادو تو سیدنا صدیق اکبر سن، ہن تے فاروق اعظم بھی نال۔ کون سیدنا فاروق اعظم؟ آقا عمر، مرشد عمر، مولا عمر، اعلی عمر، بالا عمر، ذات نبی پاک پر سو جان سے شہدا عمر، ایمان میں، ایقان میں، احسان میں یکتا عمر، باد بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے، ابر کرم بن کر اٹھا ایران پر برسا عمر، پتر کعبے کا کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو رب کا دین منوائے اسے فاروق کہتے ہیں۔ تب ہجرت کو نکلا اور للکارا پجاری کو، بو جہل، بو لہب، ہر بدبخت ناری کو، حلالی ہو تو روکو آج عمر کی اس سواری کو، میں موتیں بانٹنے نکلا ہوں بھگلا دو بھیکاری کو، ارے جو کفر کے چھکے چھڑوائے مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے آقا عمر، مرشد عمر، مولا عمر، اعلی عمر، بالا عمر، ذات نبی پاک پر سو جان سے شہدا عمر، ایمان میں، ایقان میں، احسان میں یکتا عمر، باد بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے، ابر کرم بن کر اٹھا ایران پر برسا عمر، ماں بعد ختم المرسلین کوئی نبی آنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر۔ بچہ خواب میں ڈرتا ہو نا، علماء فرماتے ہیں انگلی کے ساتھ شہادت کی، سینے پہ لکھو نام عمر۔ بچہ خواب میں ڈرے گا نہیں، سینے دے اتے نام عمر لکھے ہوئے تے شیطان نیڑے نہیں آندا، جنہ سنیاں دے سینے دے بیچ عمر ہوئے، سنیا کی سبحان اللہ، میرا محبت سے آکو سبحان اللہ، ذرا پیار سے آکو سبحان اللہ۔ میں سوئی ہے وہ پڑھتا ہوں اور آخر میں شان حسین، پھر آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تو شک کہاں عائشہ، جتنا آقا و صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستان عائشہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی تذکرے کا بیان عائشہ، رب نے خود قرآن میں ہے بتایا ہمیں، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ، مادہ حیات مومن کردہ ہے، مومن جو مومن ہوگا وہی ماں کا ادب کرے گا، فلک سے رحمتوں کا ایک سمندر بھیج دیتا ہے، وہ خالق روز دھرتی کا مقدر بھیج دیتا ہے، کبھی بنجر زمین کی گود بھر دیتا ہے پھولوں سے، کسی کو رشک پتھر کے بھی اندر بھیج دیتا ہے، عطف پہ عائشہ کو شان دکھلانے کی بات آئے تو وہ جنت کو ہی حجرے کے اندر بھیج دیتا ہے۔ چلو میں ماں دا ذکر کیتا ہے تے ہن میں بیٹی دا بھی ذکر کراں گا انشاءاللہ۔ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون رسول یہ ہے کرے گی جنت میں راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جداج زہرا، شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ جمی زہرا، رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگ دی ہے لمبی زہرا، حیا دی ملکہ بطول زہرا، طہارتاں دا اصول زہرا، حسن حسین دی حبداراں دا سلام کر لے قبول زہرا، حسن حسین دی حبداراں دا سلام کر لے قبول زہرا۔ اب میں اگر اہل بیت کا ذکر کرنے لگ گیا تو پھر میں ایک ہستی کا ذکر، ساری ہستیوں کا ذکر ایک ایک شعر آپ کی جماعتوں کے حوالے کر دیتا ہوں۔ کون علی، کون علی، کون علی، علی نو بوترابہ دن، علی نو لاجوابہ دن، علی دا نام گھننا بھی نبی والے ثوابہ دن۔ کون علی، کون علی، علی نو بوترابہ دن، علی نو محمد سے علی کی ذات کا عرفان لیتے تھے، وہ ایک لمحے میں ساری حقیقت جان لیتے تھے۔ رسالت کے زمانے میں صحابہ کی عادت تھی منافق کو علی کے بغض سے پہچان لیتے تھے۔
ہاں منافق کو علی کے بغض سے پہچان لیتے تھے. علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے. جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے نہیں ہوتے. محبت کر کے یاروں سے علی نے ہے یہ بتلایا. صحابہ کے جو دشمن ہوں علی والے. ہم حسنی حسینی سننی ہے. خزاں کے دور میں خوشبوئے چمن کہتے ہیں. فضائے تند میں عاشقی کی میں اس کا ذکر کیوں نہ کروں جسے صدیق اپنے کندھوں پر بٹھا کے کہے حسن تیرے تو میرا ابا قربان ہو جائے. اے تیری سونی صورت تیری پیاری صورت میرے بھرا علی نال تنی رلدی نبی نہ رلدی. ادھر پوچھی سبحان اللہ. خزاں کے دور میں خوشبوئے چمن کہتے ہیں. فضائے تند میں عاشقی کی پھبن کہتے ہیں. آمن کی بزم کا موضوع سخن کہتے ہیں. ابن سید جسے شاہ زمان کہتے ہیں. ہم اسی ذات مقدس کو حسن کہتے ہیں. اور آخر شان و شان سن سو صرف 2 منٹ ذرا اچھی سبحان اللہ. محبت سے سبحان اللہ. ذرا پیار سے سبحان اللہ. ذرا ایک سے آمین سبحان اللہ. حسینیوں والی سبحان اللہ. کے پارے حسین تیرے ہیں. قسم خدا کی ہم سارے حسین تیرے ہیں. یہ شاکت نہ بولو جے پاکت اکھنا سبحان اللہ. قرآن کے پارے حسین تیرے ہیں. قسم خدا کی اپنے منہ دے چاکے جے کو اجی دیکھے جی. ہاں جی میں کہ دکھاؤ جی. یا آپ ہر وقت بات کرتے رہتے ہیں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. یہ نانے ہر نانے کو نواسے کے ساتھ محبت ہوتی ہے پیار ہوتا ہے. حضور نے اگر اپنے نواسوں کو سینے پہ کھلایا ہے کھیلتے رہے تو کون سی اتنی بڑی بات ہے. میں نے کہا چپ کر اپنی بوتھی بند کر. تیرا سینہ ٹی وی اور بلغم سے بھرا ہوا ہے. محمد کا سینہ قرآن سے بھرا ہوا ہے. وہ اس سینے پہ کھیلتے رہے جہاں رب کا کلام نازل ہوتا رہا. وہ ان کندھوں پر بیٹھتے رہے جن کندھوں کے درمیان ختم نبوت کی مہر لگی ہوئی ہے. ذرا محبت سے سبحان اللہ. وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اپنے منہ دے چاہ کے جے کو نبی کھڈاوے حسین ہوندے پکڑ کے جے دی. آخر میں آپ سب احباب کی آپ نے بڑی محبت سے سنا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں اپنی حاضری کا اختتام اسی بات پہ کرتا ہوں. اپنے منہ دے چاہ کے جے کو نبی کھڈاوے حسین ہوندے پکڑ کے جے دی انگل کو یارو نبی چراوے حسین ہوندے. جلاڈ کر کے نبی دا سجدہ لمبا کراوے حسین ہوندے. تو آپ ڈساں جو اہل بیت حسین زینب دا چین کونے. عقل دے گھوڑے دی باغ سنبھل عقل دے گھوڑے دی باغ سنبھل. اجامی پوچھ دے حسین کونے. امید شامہ حسین کونے. حسین ہاسی حیا کا موسم حصول حسن عمل کا بانی. حسین تیری یسین جیسے سخاوتوں کی سجل جبانی. حسین یاس یزیدیت پر یقین محکم کی حکمرانی. حسین تیری یہ نون جیسے نبی مرسل کی زندگانی. حسین تیرا جو نام لکھوں تو زندگی کا پیام اترے. عرش سے میرے قلم کی خاطر ملائکہ کا سلام اترے. حضرت اسامہ بن زید حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. سردیوں کا موسم ہے. حضور باہر تشریف لاتے ہیں. حضور نے کمبل اوڑھا ہوا ہے اور چادر میں کچھ چھپایا ہوا ہے. حضرت اسامہ بن زید سوال کرتے ہیں. حضور سوال کا جواب دیتے ہیں. حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں حضور سے پوچھوں آپ نے کیا چھپا رکھا ہے. حضرت اسامہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا نہیں. چپ کر کے واپس پلٹنے لگا. حضور فرماتے ہیں اسامہ دیکھنا چاہے گا چادر میں کون ہے. جی یا رسول اللہ خواہش تو یہی ہے. حضرت اسامہ فرماتے حضور نے چادر کے دونوں لڑ ہٹائے. میں نے منظر دیکھا سینے کے ایک طرف حضرت حسن ہے دوسری طرف حسین ہے. حضور نے یوں اٹھا کے سینے کے ساتھ لگایا ہوا ہے اور پیار کر رہے ہیں. یہ دونوں شہزادے نانے کے سینے کے ساتھ لگ کے نیند کر رہے ہیں آرام کر رہے ہیں. حضرت اسامہ فرماتے ہیں میں نے دیکھ لیا واپس پلٹنے لگا. حضور پھر فرمانے لگے اسامہ جانتا ہے یہ کون ہے جانتا ہے یہ کون ہے. جی یا رسول اللہ جانتا ہوں یہ آپ کی بیٹی کے بیٹے ہیں علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں. لخت جگر ہے نور نظر ہے. توجہ توجہ نور نظر ہے. حضور فرماتے اسامہ تو اتنا جانتا ہے آگے نہیں جانتا. یا رسول اللہ بتلائیے نا. فرمایا سن یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں میرے بھی بیٹے ہیں یہ میرے بھی بیٹے ہیں میرے بھی بیٹے ہیں. حضرت اسامہ فرماتے یہ بات کہنے کے بعد حضور نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائی اور یہ جملے فرمائے مولا میں ان سے محبت
کرتا ہوں مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں بطن پڑھ رہا ہوں ترمذی شریف میں سے مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر مولا جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر قرآن کے بارے حسین دے رہے ہیں قسم خدا کی ہم سارے حسین دے رہے ہیں اب سارے بول لیجئے گا قسم خدا کی ہم سارے حسین دے رہے ہیں عقیدہ نتیجہ اور خلاصہ دے کے جا رہا ہوں سنی عقیدہ دے کے جا رہا ہوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو قسم خدا کی ہم سارے حسین دے رہے ہیں کہاں مجال کہ نکلے یزیدیت باہر کہاں مجال کہ نکلے یزیدیت باہر گلی گلی میں تو نعرے حسین سے رہے میری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ کا آنا سننا سنانا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جتنے بھی علماء تشریف لائے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ